الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشرک لظلم عظیم صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یوں ہے کہ بے شک شرک ظلم عظیم ہے، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، راحتیں برسائے، برکتیں نازل عطا فرمائے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کچھ متشدد لوگوں کا یہ کہنا، میں اختلافات کی زیادہ بھیڑ میں نہیں جاتا، بات کوشش کرتا ہوں دلیل سے کر دیتا ہوں۔ تو کچھ لوگوں کا یہ فرمانا کہ جو مزارات ہیں ان پر چادریں چڑھانا بدعت کے زمرے میں آتا ہے۔ ہو سکتا ہے ان کا ارشاد صحیح ہو، لیکن غور تو فرمانا ان کا حق ہے، اور ہمارا غور کروانے کا بھی حق ہے کہ غور تو جناب کریں۔ آپ سوچنا یہ ہے کہ آیا چادر کا تصور انسان سے ہے یا اللہ سے ہے؟ یقیناً انسان سے ہے۔ اللہ تعالیٰ چادر چڑھانے سے پاک ہے، یہ اس صفت سے مستثنیٰ ہے اللہ پر چادر چڑھائی جائے۔ شرک اسی صورت میں ہوتا ہے نا جب وہ بھی شامل ہو وہ بھی شامل ہو، یعنی صفت ایک ہو جب دو یا دو سے زیادہ شریک ہوں۔ تو یقیناً چادر چڑھانا انسان سے متعلقہ ہے، وابستہ ہے۔ پھر آپ کعبہ شریف کو دیکھیں، اس پہ بھی بڑی قیمتی اور بڑی خوبصورت اور بڑی شوق ذوق سے تیار کی ہوئی چادر یا کپڑا چڑھایا جاتا ہے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ کیا کعبہ پر چادر چڑھانا کعبہ کی ضروریات میں شامل ہے یا نہیں؟ کعبہ کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وہ گھر ہے اور اس پہ چادر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو چادر چڑھانے سے پاک ہے، چادر چڑھنے سے پاک ہے۔ اب کعبہ کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہر سال کعبہ پر جو ہے غلاف چڑھایا جاتا ہے، اور اس غلاف کا ایک دھاگا حاصل کرنے کے لیے لوگ کتنے کوشاں ہوتے ہیں۔ تو مراد یہ کہ یہ کعبہ کا تقدس ہے، اس کے اظہار تقدس کے لیے اس پر غلاف یا چادر چڑھائی جاتی ہے، ورنہ کعبہ کہاں اور حقیقت کعبہ یعنی اللہ تعالیٰ کہاں؟ تو اللہ تعالیٰ تو ایسے تکلفات سے منزہ ہے، پاک ہے، مبرہ ہے۔ اگر تو غلاف چڑھانا کسی چیز پر محض اس کے اظہار تقدس کے لیے ہو، تعظیم کے لیے ہو، یہ علامت سمجھی جاتی ہو، تو پھر قبور ہیں یا کوئی اور چیز ہے، ان پہ کچھ چادر چڑھانا عقل سے بعید تو نہیں قرار دیا جا سکتا۔ قبر کو بھی چادر کی ضرورت تو نہیں ہے نا، جسٹ ایک تعظیم ہے، اظہار تقدس ہے، عزت ہے، ادب ہے۔ اس لیے بھی ہے کہ اس قبر کے اندر جو جسم ہے اس کے ساتھ ایک تصور تو وابستہ ہے نا، اس کے ساتھ ایک تصور وابستہ ہے کہ اپنی دنیا کی زندگی میں وہ کپڑے پہنتا رہا، اگرچہ وہ مٹی کے نیچے دفن ہے، مگر اس کے ساتھ سطر اور چادر کا تصور اسی طرح قائم ہے، اس کو چادروں میں لپیٹ کر زمین کے سپرد کیا گیا ہے۔ ظاہری حیات میں بھی اس کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ تھا، اور مرنے کے بعد بھی اس کو کفن دیا گیا ہے، اس کو صاف ستھرا کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا ہے۔ اور بخلاف اس کے
کہ جو دیوار کعبہ ہے وہ پتھروں سے ہے، اس کا تو سطر کوئی نہیں ہے۔ چادر کا تصور تو ٹوٹلی بھی پھر کعبہ سے اگر کہا جائے تو بالکل بھی نہیں بنتا، اور نہ جمادات کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اس طرح تو پہاڑوں پہ بھی کپڑا چڑھا دو، جسٹ اگر یہ مٹی کی ڈھیری پہ کپڑا چڑھانے کے کوئی اتنا خلاف ہو، اس کو بدعت کہے یا شرک کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا۔ تو بہرحال انسان کا تعلق چادروں سے پیدا ہوتے ہی ہو جاتا ہے، کپڑے سے یعنی ہو جاتا ہے، سطر سے ہو جاتا ہے۔ بچے کو بھی کپڑے پہنائے جاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ حی قیوم ہے، سبحان ہے، وہ اس طرح کے ہر تصورات سے بھی پاک ہے کہ اللہ پر کوئی چادر چڑھائی جائے یا اللہ کا استغفر اللہ معاذ اللہ مزار ہو۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے، ایسے تصورات سے قطعی پاک ہے۔ لہٰذا اگر کعبۃ اللہ جو اللہ تعالیٰ کا بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، اس پر غلاف چڑھایا جاتا ہے، چادر کا تصور بھی ہے۔ اگر یہ خلاف عقل نہیں ہے تو قبر اور میت کے ساتھ جو چادر اور سطر کا تصور بدرجہ اولا خلاف عقل نہیں ہے، عقل تسلیم کرتی ہے، بلکہ ہے ہی قرین عقل اور مطابق عادت ہے۔ اب مر گیا ہے تو اس کا سطر اگر ڈھکا ہوا یا نہیں ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اس نے تھوڑی دیر میں دفن ہونا ہے، اس کو ننگا تھوڑی دفناتے ہیں، اس کو پھر بھی اس کا سطر رکھتے ہیں، اس کو شرف دیتے ہیں عظمت انسان کی۔ کوئی بھی انسان ہو، مسلمانوں میں یہ رواج ہے نا، ہم کو جلاتے تھوڑے ہی ہیں، ہم تو دفناتے ہیں سطر چادر دے کر، خوبصورت خوشبو والی سفید، سب کو اللہ تعالیٰ یہ نصیب کرے ایسا غلاف اور ایسا سطر جو مردے کو پہنایا جاتا ہے۔ غلاف سے مراد جو مردے کو جس میں لپیٹا جاتا ہے۔ تو بہرحال مزارات اور قبور پر چادریں چڑھانا بھی سنت بیت اللہ میں اظہار تکریم و محبت کے لیے ہوتا ہے۔ اس طرح بیت اللہ میں ہوتا ہے نا، بیت اللہ کی عزت ہے، تکریم ہے، شرف ہے، اسے مشرف ہے وہ، کیونکہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اسی طرح انسان بھی اللہ کی تخلیق ہے۔ اگر وہ پیدا ہوتا ہے، ننگا پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے برہنہ پیدا ہوا، اس کو اسی وقت کپڑے دیے جاتے ہیں نہلا دھلا کر، پھر وہ مرتے دم تک کپڑے کے بغیر نہیں رہتا۔ جب مر بھی جاتا ہے، اس دنیا سے چلا بھی جاتا ہے، اس کو کپڑوں میں لپیٹ کر، خوشبوئیں لگا کر، پیارا سا نہلا دھلا کر، سنوار کر، اس کے بال سنوار کر، عورتوں کا تو اور بھی اہتمام کیا جاتا ہے، تو چادروں میں اچھی طرح لپیٹ کے، منہ بھی ننگا نہیں کیا جاتا۔ حالانکہ اب مر گیا ہے، اگر دیکھا ہے تو اب کیا فائدہ ہے اس کا، لیکن عزت ہے، تکریم ہے۔ اب عزیزان گرامی قدر بات تو لمبی ہو جاتی ہے، بات سمجھ میں آئی کہ مزاروں پر چادریں یا غلاف چڑھانے کا حکم قرآن مجید میں کہاں ہے؟ یہ بھی لوگ سوال کرتے ہیں نا، تو کعبۃ اللہ پر غلاف چڑھانے کا حکم قرآن مجید میں کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے، کوئی آیت ہی نہیں ہے۔ تو سنت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو سنت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو لے کر جائے، مدینہ شریف لے جائے، تو وہاں بھی پردے چادریں لٹک رہی ہیں، وہاں بھی حجرہ مبارک پر چادریں ہی ہیں۔ اس ٹکڑے کے لیے تو لوگ بہت ترستے ہیں، خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ترستے ہیں، وہ خوشبو والا نور والا ٹکڑا، کاش اس قبر کا ٹکڑا غلاف کا مل جائے۔ پھر عزیزان گرامی کہتے کوئی حدیث بھی نہیں ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی قبر پر چادر یا غلاف چڑھانے کا حکم امتناعی یعنی منع کرنے کا حکم دیا ہو یا حرام قرار دیا ہو، یہ بھی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر ساری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ایسے امور کو شرک کے ضمن میں ہرگز داخل نہیں کیا جا سکتا۔ جو کرتا ہے وہ عقل سے پیدل ہے، بے وقوف ہے، جاہل ہے، اس کی مت ماری ہوئی ہے۔ تو شرک کے معنی بھی یہی ہوتے ہیں کہ صرف ایک، اس میں دو یا دو سے زیادہ شریک ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں یار فلاں سے بات نہ کرنا، اس معاملے میں وہ میرا شریک ہے۔ مراد یہ کہ جیسے لڑکی کا رشتہ یا لڑکے کا رشتہ مانگنا ہے، یار یہ بھی بات نہ کھولا، میں نے رشتہ مانگا، وہ بھی مانگ ہے، وہ میرا شریک ہے اس معاملے میں۔ تو کوئی مشکل تو نہیں ہے، عام فہم یہ لفظ ہے، اس کو اتنا کھینچ کے اتنا لوگوں کو ڈرانا دھمکانا، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، سوائے جہالت ہے یہ، اور کچھ نہیں ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ جناب کعبۃ اللہ کہاں اور دنیا کے دوسرے مقامات کہاں، لہٰذا اولیاء اکرام کی مزارات کی چادروں غلافوں کو کعبہ کے خلاف پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، بات تو بظاہر درست ہے،
بھی جناب گزارش یہ بھی الحمد للہ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، کعبہ کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، یہ انسان ہے، مخلوق ہیں، مگر صرف بات اتنی ہے عزیزان گرامی قدر، اگر کچھ روز رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مستقل طور پر اپنے جیسا بشر کہنے میں آپ کی بشریت کو وجہ شبہ قرار دیتے ہیں، نہ کہ نسبت نبوت کو، تو تھوڑی سی دیر کے لیے انسان کعبہ کی نسبت اور فضیلت کو ایک طرف رکھ دے اگر، اور دیگر مقامات کے درمیان محض ایک عمارت ہونے کے کیوں وجہ شبہ قرار نہیں دے سکتے؟ اب اگر عمارت کعبہ کو ایک عام عمارت کی نظر سے دیکھا جائے، اس کی دیواروں کا چاروں طرف سے کپڑے میں لپٹا ہوا ہونا ضرور باعث تعجب ہو جاتا ہے، اور عقل سلیم بھی تسلیم کرنے سے انکار کرتی ہے کہ جمادات یعنی پہاڑ پتھروں کے ساتھ کپڑے کا کیا تعلق، اللہ تعالیٰ کے ساتھ چادر یا غلاف کا کیا تعلق؟ سوچنا پڑتا ہے نا۔ تو کعبہ پر غلاف چڑھانا اور اطراف اس کے اطراف عظمت اور تقدس اور اظہار احترام عزت تکریم کے لیے ہے۔ کعبۃ اللہ پر ہر سال نیا غلاف چڑھانے کا مقصد اس نسبت کا اظہار اعتراف ہے جو اسے ذات باری تعالیٰ سے ایک قرب میں حاصل ہے، ورنہ اس نسبت کو ہٹا کر دیکھا جائے تو یہ سب کچھ فضول خرچی نظر آئے گی نا۔ اس کے برعکس جب کسی انسان کی قبر پر چادر یا غلاف چڑھایا جاتا ہے تو سب سے پہلے مدفون جو اس میں انسان ہے اس کے کپڑے کی بنیادی رشتے کا تصور ذہن میں ابھرنے لگتا ہے، اس لیے کہ انسان اور کپڑے کا چولی دامن کا ساتھ ساری زندگی رہا ہے، جو حضور علیہ السلام کے مطابق پھر کفن جسے کہتے ہیں وہ نہیں چھپتا، لہٰذا مزار پر اوپر چادر چڑھانا یا کپڑے چڑھانا اس انسانی جسم سے بنیادی تعلق کی بنیاد پر بدرجہ اولاد جائز ہے، اور کریم مخصوص میں شرک اور بدعت کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو حضور علیہ السلام ہمیں منع فرما دیتے۔ انسان کو اس دنیا میں آنے کے وقت فطرت نے، قدرت نے برہنہ پیدا کیا، بے لباس پیدا کیا ہے، یہ تو آپ سب جانتے ہیں، ہم لوگ بھی ایسے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ گویا بچہ جو ہے ماں کے شکم میں حمل میں جو ہے وہ ننگا ہوتا ہے، اس وقت ننگا ہی اسے پیدا کیا جاتا ہے، پھر اس کو کپڑے دیے جاتے ہیں۔ مرزا بیدل جو ہے اس شعر کا مصداق ہو سکتے ہیں کہ تنم سے بندے لباس تکلف آزاد است، تنم سے بندے لباس تکلف آزاد است، برہنگی بابرم خلط خدا داد است۔ ترجمہ کیا ہے کہ میرا جسم لباس تکلف کی قید سے آزاد ہے، اور برہنگی خود ایک ایسی خدا داد خلت ہے، لباس ہے جو مجھے فطرت نے عطا کی ہے۔ شاعر ہے نا۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فضول قسم کی یہ موریں ہم نے اٹھائی نا، شرک ہاذا شرک ہاذا شرک ہاذا شرک، تو پھر تو بھی چلتی پھرتی شرک ہے نا، کیونکہ اس وقت یا بدعت ہے، اس وقت تو نہیں تھا نا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تعریف کیا کرتے ہیں بدعت کی؟ یہ جو رسول اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کام تھا وہ بدعت ہے، وہ بدعت نہیں ہے جو اب ہو رہا ہے، اور جو اس وقت کام نہیں تھا اب ہو رہا ہے وہ بدعت ہے۔ اس وقت تو بھی تو نہیں تھا نا، تو پیدا ہی پھر بدعت ہوئی ہے۔ بس اتنا ہی کہوں گا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔